بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محتشم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور کرم سے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے میں آپ کے سامنے نیوز اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کی برکتیں رحمتیں لوٹنے کا ہمیں موقع عطا فرمایا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی میں بارہا ایسے مواقع عطا فرمائے۔ تو سامعین عزیز وقار، ہماری گفتگو چل رہی ہے جس کی آج قسط نمبر 3 ہے، محبت اولیاء، شان اولیاء، اولیاء اکرام کی قرآن و حدیث سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اولیاء اللہ کی محبت، ان کی نشانیاں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ آج قسط نمبر 3 کے اندر ہم آپ کے سامنے اللہ کے ولیوں کی محبت کے بارے میں بیان کریں گے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان قریب اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ تو محبت کا دل میں آنا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، اور ہمارے دل میں کسی انسان کی محبت کا اجاگر ہونا یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کوئی عام سی بات ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی بندہ جس کی محبت ہمارے دل میں ہے یہ ایسے ہی آ گئی ہے، بلکہ کسی کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔ کسی کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دینے کے لیے کوئی ایسے لمحات چاہیے کہ جو بندہ ان کے ساتھ گزارے، کوئی ایسے دن رات چاہیے، کچھ ایسے اوقات چاہیے جو بندہ ان کے ساتھ گزارے، پھر اس کی محبت دل میں آتی ہے۔ لیکن اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کی محبت ہمارے دل کے اندر کیسے آ جاتی ہے، ہمارے دل کے اندر کیسے محبت پیدا ہو جاتی ہے، ہمیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، ہمیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو رہی ہے، کس وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو آج کے اس قسط کے اندر ہم آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے نیک بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں کیسے ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے محبوب بندے ہیں ان لوگوں کا چرچا کیسے فرماتا ہے اور کس کس کے ساتھ فرماتا ہے۔ تو خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ جب سورہ مریم کے اندر ارشاد فرما رہا ہے ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ اب کل والی قسط کے اندر جو قسط نمبر 2 تھی اس کے اندر جو تقوی کے بارے میں بیان کیا گیا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان لانا اور تقوی، اس کی جو الگ الگ قسمیں بیان کی گئی تھیں اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اب یہ دیکھنا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانا اور شرط یہ ہے کہ نیک عمل کیے جائیں۔ اور نیک عمل کیسے کیے جائیں کہ نیک عمل کیے جائیں تو ان پر قائم رہا جائے۔ یہ نہ ہو کہ بندہ نیک عمل کرے، 1 سال کرے، 1 مہینہ کرے، 2 سال کرے، 5 سال کرے، جب اس کو پتہ چلنا شروع ہو جائے کہ اس کی عادت بن گئی ہے نیک عمل کرنے کی، پھر وہ نیکیاں کرنا ترک کر دے، پھر وہ نیکیاں کرنا چھوڑ دے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔
نیکی کرنے پر ہمیشگی ہونی چاہیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر محبت پیدا فرماتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کا چرچا فرماتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے یہ جو بندہ آ رہا ہے کوئی عام بندہ نہیں ہے بلکہ اللہ کا محبوب ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، اب محبت کس وجہ سے فرماتا ہے وہ وجہ بھی آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انی احب فلانا، اے جبریل میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں۔ اب محبت کرنے والا اللہ ہے، اب محبت کر رہا ہے، لیکن حضرت جبریل علیہ السلام کو کیوں فرما رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی خود جو محبت فرما رہا ہے عام بندے کے ساتھ، تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی خود محبت فرماتا اور لوگوں کے دلوں میں اس کی امنگ پیدا فرما دیتا، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ جبریل علیہ السلام کو بلایا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے تاکہ پتہ چلے کہ میں خود محبت فرماتا ہوں تو جو میرے فرشتے ہیں، نوری ملائکہ ہیں، وہ بھی اس بندے سے محبت فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے بعد جبریل علیہ السلام کو فرماتے ہیں انی احب فلانا، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تم بھی اس بندے سے محبت کیا کرو۔ یہ ہے محبت کا معیار۔ ہم جو ولیوں کے پاس جاتے ہیں، ہم جو اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں، اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان سے محبت فرماتا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ اللہ تبارک و تعالی جبریل کے ذریعے اس سے محبت فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل علیہ السلام کو جب فرماتا ہے فَأَحِبَّهُ، تم بھی اس سے محبت کیا کرو، ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ، پھر حضرت جبریل علیہ السلام آسماں پر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں پر جا کر ندا دیتے ہیں، ثُمَّ يُنَادِي، پھر ندا دی جاتی ہے، آسماں والوں کو بتایا جاتا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ یا اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ۔ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان پر تشریف لے کر جاتے ہیں، جا کر اعلان فرماتے ہیں یا اہل السماء، اے آسمان والو سن لو، ان اللہ یحب فلانا، اللہ تبارک و تعالی فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے، فاحبوہ، تم بھی ان سے محبت فرماؤ، ثم یودع لہ القبول فی الارض، پھر اس کے بعد آسمان سے وہ محبت زمین کی طرف آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد آسمان سے محبت کنورٹ ہو جاتی ہے، زمین والوں کے پاس آ جاتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ زمین والوں کے دلوں میں اس بندے کی محبت کو قبول کر لیا جاتا ہے، محبت آ جاتی ہے۔ لہٰذا اللہ کے ولیوں کی محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ایسے نہیں آتی، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اللہ خود محبت فرماتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام محبت فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد تمام فرشتے محبت فرماتے ہیں، پھر زمین کے اندر اس بندے کو مقبول بندہ قرار دے دیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی آگے مزید وضاحت کی جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کے ساتھ محبت کیسے فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے ولیوں کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔